الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आप हजरात के सामने सूरह तलाक की एक आयत का हिस्सा तिलावत की है। इस आयत मुबारका का माना व मफहूम यह है कि जो भी शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर एतमाद करता है तो अल्लाह ताला ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है। दुनियावी तमाम किस्म की परेशानियों के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, मुसीबतों और आफतों के हवाले से रब्बे जुल जलाल उसके लिए काफ़ी हो जाता है। यह एक मुख्तसर आयत, लेकिन इस आयत मुबारका के अंदर बहुत सारे मानी और बहुत सारे मफाहिम
اس مختصر آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ رب ذوالجلال پر جو بھی شخص اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نا امیدی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے جب اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، بڑی بڑی لا علاج قسم کے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر ہی توکل کرے، اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ اور یہ آیت مبارکہ شرک کے جتنے بھی دروازے ہیں، ایک مسلمان مومن صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو شرک کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شرک کے سارے راستے اور سارے ذرائع سب کے سب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضروری اور لازمی یہ ہے کہ اللہ پر صحیح معنوں میں توکل اور بھروسہ کرے۔ جب ایک مسلمان، ایک موحد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال ناممکن چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب ان کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا، اور ایسی آگ جو کئی دنوں سے وہ جلاتے رہے تاکہ آگ کی گرمائش اور آگ کی تپش بڑھ جائے، بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ ایک ایسا بابرکت کلمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حین القی ابراہیم قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بابرکت کلمے کو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے رب ذوالجلال۔ تو رب ذوالجلال نے آگ کو ٹھنڈ میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اور فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جانا اور اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا جس سے میرے ابراہیم، میرے خلیل علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، سلامتی والی ٹھنڈی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے رب ذوالجلال پر اعتماد کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، جب فرعون کے لاؤ لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعاقب میں جب وہ نکلے تھے اور سامنے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آگے بڑھتے گئے تو سامنے سمندر ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کے لاؤ لشکر پیچھے سے تعاقب کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو ضرور پکڑے جائیں گے اب۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ
میرے پروردگار ہے، ان قریب وہ ذات مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتلائے گا، ضرور دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ سمندر پہ لاٹھی مارے، عصا مارے۔ عصا مارتے ہی سمندر میں 12 راستے کھل گئے، اور ہر قبیلے کے لیے الگ سے راستہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا۔ جب رب ذوالجلال پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکلے تھے۔ مشرکین مکہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر بہت بڑا انعام بھی رکھا، اور مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی تلاش میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں وہ نکلے، اور نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں آرام فرما رہے تھے، چھپے ہوئے تھے مشرکین مکہ سے۔ مشرکین مکہ وہاں پہنچے، نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین کے پاؤں کو دیکھ رہے، قدموں کو دیکھ رہے اندر سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوف زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، یقیناً رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھ سکے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رب ذوالجلال پر مکمل توکل اور بھروسہ کیا ہوا تھا۔ خلیفہ ابو جعفر المنصور عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے۔ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو ارباب اختیار، اہل حل والعقد اور علماء کرام ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک امام مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ، وہ آئے ابو جعفر المنصور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ تو ابو جعفر المنصور نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے۔ تو امام مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا آپ کو میں نصیحت جو سنی ہوئی خبروں کے حساب سے میں نصیحت کروں، یا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کے بارے میں بتاؤں، اس کی روشنی میں نصیحت کروں؟ تو کہا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی روشنی میں مجھے نصیحت کیجیے۔ تو مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی دیکھا ہے، ان کے دور کو بھی دیکھا ہے، اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور کو بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کی موت قریب آ چکی تھی تو اس وقت
کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ وصیت کیجیے، اولاد کے لیے جائیداد کے حوالے سے کچھ بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی اولاد کے لیے کوئی خصوصی طور پر وصیت نہیں کروں گا، اگر وہ نیک ہے فاللہ یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے، اگر وہ بری اولاد ہو جائے تو میں ان کو ایسے مال کے بارے میں ان کو وصیت نہیں کروں گا کہ میرا مال جو ہے اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، لہذا میں بغیر وصیت کے جا رہا ہوں دنیا سے۔ اور جاتے وقت عمر بن عبدالعزیز کے کل ترکے، وہ کہا جاتا ہے کہ 18 دینار تھے، 18، اور ان کے بیٹے تھے 11 بیٹے، اور ان 18 دینار میں سے 5 دینار کفن کے لیے خرچ کیے گئے، کفن خریدنے میں۔ اب جب 5 دینار کفن کے لیے خرچ کیے گئے تو باقی 13 دینار جو ہے بچے، اور 13 دینار میں سے 4 دینار قبر کے لیے جو ہے خرچ کیے گئے، قبر خریدنے کے لیے، باقی 9 دینار بچے، 11 اولاد اور 9 دینار بچے۔ اور ان کے مقابلے میں ہشام بن عبد الملک، ان کی بھی اولاد جو ہے، ان کے بیٹے 11 بیٹے تھے ان کے بھی، اور جب ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار چھوڑ کے گئے، ہر ایک بیٹے کو 10 لاکھ، 1 ملین دینار چھوڑ کے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اولادوں نے، ان کی اولاد میں سے بعض اولاد کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے بعض بیٹوں نے، ایک بیٹے نے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے، جن کو اپنے باپ کی طرف سے 1 دینار بھی نہیں ملا تھا طریقے میں۔ اور جبکہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں میں سے بعض بیٹوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بازاروں میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، تو رب ذوالجلال تمہارے لیے رزق کا ایسا بندوبست کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، جس طرح کی اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق کا بندوبست اللہ نے کیا ہوا ہے۔ پرندے جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ وہ نکلتے ہیں، اور جب وہ واپس آ جاتے ہیں گھونسلوں میں تو پیٹ بھر کے وہ واپس آ جاتے ہیں۔
تو ایک مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو رب ذوالجلال ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، دنیا کے تمام ڈاکٹرز بھی کہے کہ یہ لا علاج ہے، لیکن اگر وہ بیمار شخص صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ایک دن مسجد نبوی میں کسی شیخ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ شیخ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ریاض کے اندر ایک نوجوان شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ بری طرح جو ہے وہ زخمی ہوا، اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے علاج کرنے کی بھرپور کوشش کی، سعودی عرب کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس کو گھمایا گیا، لے جایا گیا اس کے لیے جو ہے شفا، اس کے لیے علاج کرانے کے لیے۔ تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ہماری بس سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، یہ لا علاج ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ جو ہے ہو چکی ہیں۔ اور اس کی رپورٹ کو باہر بھی امریکہ یورپ کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بھیجا، تو وہاں سے بھی یہی رزلٹ آیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ لا علاج ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو جائے۔ اور گھر والے بھی مسلسل اس کے ساتھ رہتے رہتے ان کو بھی جو ہے تنگ آ چکا تھا۔ اب ہسپتال والوں نے کہا اس کو جو ہے ہمارے پاس علاج نہیں ہے، لہذا گھر پہ لے جائیں۔ گھر والوں نے کہا ہم نے گھر میں رکھ کر اس کو کیا کرنا ہے، ہسپتال میں رکھ کے جو بھی چارجز ہے ہم وہ پے کریں گے۔ تو وہ ہسپتال میں ایسا ہی رہا، اور گھر والے مسلسل اس کو، ہسپتال والوں کو پیسے دیتے رہے ماہانہ کی بنیاد پر، اور وہ چیخ رہا ہے، کراہ رہا ہے درد سے، ایک سائڈ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، تھک جاتا ہے انسان۔ جب وہ کروٹ لیتا ہے تو اس کی ہڈیاں بھی جو ہے عجیب سی آواز نکالتی ہے، اور وہ درد سے چیخ رہا ہے، کراہ رہا ہے۔ اب گھر والے بھی ہسپتال میں شروع میں ہمیشہ آتے رہے، ساتھ ساتھ رہتے رہے، پھر صبح شام آتے رہے، پھر وہ بھی تنگ آ گئے، پھر ہفتے میں ایک مرتبہ، پھر مہینے میں ایک مرتبہ، اس طرح چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح پڑا رہا ہسپتال کے بیڈ پہ 11 سال تک، لیکن وہ مریض مسلسل اللہ کو جو ہے وہ پکارتا رہتا تھا، یا رب یا رب کہتے رہتے تھے۔ جب بھی اس کے پاس کوئی آتا تو وہ یہی جو ہے آواز وہ سنتا، یا رب کا۔ اور اس کے دل میں ابھی بھی یہ ایک امید تھی، اللہ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ تو کسی دن بیڈ کی صفائی کرتے وقت جو ہے اس کو ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ پر جب رکھا جاتا تھا تو ایک نرس سے غلطی سے اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا، اور گدی کے بل، پیٹھ کے بل جو ہے وہ نیچے گرا فرش پہ، پھر ایک بڑی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہوا۔ اب ڈاکٹر سارے آ گئے، ہڈی کے جو اسپیشلسٹ ہے وہ سارے آئے، دیکھا، جب دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، اس کی ہڈی جو ہے وہ جو ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، وہ تمام ہڈی اپنی اپنی جگہ پر آ چکی تھی،
اب اس پر انہوں نے علاج کرنا شروع کر دیا پھر توجہ سے، اور وہ 2 مہینے کے اندر وہ ٹھیک ہوا، اور کہتے ہیں کہ ہسپتال سے پھر وہ چل کے اپنے گھر پہ گئے، گھر پہ آ گئے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی بیماری ہو، بڑی سی بڑی بیماری ہو، کینسر ہو، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، بچا کے رکھے، بڑی سی بڑی بیماری ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک شخص جب صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لا علاج قسم کی بڑی سی بڑی بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی، توکل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔